قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس شخص نے پورے معاشرے کا انکار کیا، گویا کہ آپ کہہ لیجئے جہاد باللسان تھا۔ سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ آ کر محفل میں کہہ دے کہ دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کرتا ہے، اعتماد سے کرتا ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ نبیوں کا انکار کرنے والے کل تباہ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خود عمل کرنے والا بھی تھا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں کیوں نہیں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جملہ ہے جس نے مجھے اس پارے کے تھیم کی طرف مائل کیا۔ جس دن مجھے آپ کو یہ جملہ سمجھ آ گیا، اس کے بعد میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں رہے گا۔ ہے میں کیوں کسی اور کو پکاروں؟ دیکھیے بیوی شوہر سے کہتی ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے کیوں مانگوں۔ بچے ماں باپ کو کہتے ہیں ابو میں اور نہیں کس سے مانگوں۔ ایک بچہ کہتے ہیں باپ سے سائیکل مانگ رہا تھا تو باپ کو غصہ آ گیا، چل بیٹھ جا۔ تو بچے نے جب باپ کی ڈانٹ سنی، نہیں ہے میرے پاس پیسے تیرے لیے، تو ایک جملہ بچے نے بولا ابو پھر میں اور کس سے مانگوں۔ بس اس نے باپ کا دل پسیج دیا، اس نے کہیں سے جوڑ توڑ کر کے سائیکل دلا دی۔ تو میں اور آپ اللہ کو کہا تو کرے اللہ میں اور کس سے مانگوں؟ اللہ تیرے بہت ہے، میرا کون ہے؟ تجھے ماننے والے بہت ہیں، میری پاس کچھ نہیں ہے، میں کس کو مانوں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، صرف اس ایک جملے پہ 3 گھنٹے بات کر سکتی ہوں۔ اللہ کی رحمت سے پوری توحید کا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ چونکہ آج بتانے والوں کا یہ عمل کچا ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کو ہم ادھر ادھر کے سانپ کو لاکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت کی پکار تھی کہ اس کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مانگو، اس کے آگے جھکو، رکوع قیام سجدے ان کے آگے کرو۔ میں سوچتی ہوں وہ شخص دیندار ہو کیسے سکتا ہے جو اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کروائے اور پچکارے اور دھول مچے۔ یعنی ایک ایسا کلپ میں نے دیکھا کہ سٹیج پہ بیٹھا کوئی شخص کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں جو لاہ کے اور ساب کے اور جو میلوڈیس سٹائل تھا، حال میں سے ایک لڑکا اٹھتا ہے، دیوانوں کی طرح مجنوؤں کی طرح ناچتا کوچتا سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا رہنے دو یہ وجد میں آ گیا۔ کبھی اللہ کے نبی کو وجد آیا تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ آج کسی کو قرآن سن کر وجد آتا ہے نا تو اس کو لے جاؤ کسی چھت کے اوپر اور وہاں جا کر اس کو قرآن سناؤ، پھر دیکھو وجد میں آ کے زمین چھت سے چھلانگ لگاتا ہے کہ نہیں۔ ٹھکوسلے ہیں، شیطانی باتیں، نقید لہو شیطان اگلے پارے میں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے میں تو یہ کڑوی باتیں کہوں گی کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ میں سے ایک بھی میری بات نہ سنے میں پھر بھی سرخرو ہوں، اس لیے کہ جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے توحید پہ، آپ دوسروں کو کیسے بلائیں گے؟ پھر آپ دیکھیں نڈر ہے، جرت مند تھا، برملا اظہار کے ایمان کا۔ ہم کہتے ہیں نانا اس موضوع پہ بات نہ کرو، لوگ چلے جائیں گے، تو چلے جائیں۔ اللہ کے نبیوں کو بھی یہ آفرز ہوتی تھی کہ ذرا سے آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیے ہم آپ کے گرویدہ ہیں۔ کتنے سال سودے بازیاں کی، سمجھوتے کرنے کی کوششیں کی، اور آخری جواب یہ تھا لکم دینکم ولی الدین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو خود اپنا عمل پختہ کیجئے، پھر بیٹھیے، پھر بات کیجئے، پھر دیکھیے اللہ نے حق کے لیے بہت لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ چند لوگ اگر اس سے ناراض ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر آپ کو پسند بھی کر لیں گے کہ یہ بات ہے جو سچ ہے۔ لیکن آپ اس ڈاکٹر کو پسند کریں گے جو ساتھ تھوڑی گلوکوز کی بوتلیں بھی دے دے کہ میٹھی ہیں تو خوش رہیں گے میرے مریض، ساتھ ان کو کوک کے ڈبے بھی دے دے کہ چلو کڑوی دوائی کے بعد ایک کوک کا کین پی لینا۔ سیدھی سی بات ہے، دنیا میں آپ ہر جگہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ پیورٹی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بات کرنے میں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ بات اچھے طریقے سے کی جائے، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو مطلب کہہ لیجئے کہ برا نہ لگے، لیکن اپنا عمل نہ چھوڑیے۔ تو نڈر اور جرت مند، آج ہم حق کو حق سمجھتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صاحب تدبر تھا، دلائل سے بات کر رہا ہے، ابھی بھی تو دیکھیے نا اس کے جو جملے کتنے پیارے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہی برا کہنا، میرا کیا گیا، کیونکہ احد الحسنیین تو مجھے مل ہی گئی۔ دنیا میں رہتا تو مبلغ رہتا، اللہ نے مجھے دنیا سے اوپر اٹھا کے شہید بنا کے جنت میں میری روح کو ڈال دیا۔ تو تدبر کرتا ہے، تدبر سے بات کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے جملوں میں حکمت ہے، درد مندی ہے، خلوص والا دل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو تبلیغ نہ کریے، اور آپ کر بھی نہیں سکیں گے معذرت کے ساتھ۔ نمبر 1 تبلیغ کریے تو حکمت سے کیجیے، درد مندی لائیے پہلے دل میں، اور خلوص سے کریں گے۔ دیکھیے جس چیز سے وہ بچا اللہ نے اس کو کیا کیا، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا۔ یہ اخلاص کی دولت ہے۔ اور لکھ لیجئے مخلص لوگوں سے ان کی زندگی کی نسبت ان کے جانے کے بعد زیادہ فائدہ لیا جاتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام اس کی مثال ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم اس کی مثالیں ہیں۔
اپنی زندگی میں لوگوں نے جیلوں میں ڈال دیا، ایک ایک بات پہ کوڑے ڈلوائے گئے، ائمہ کرام کی زندگی کے مسائل تو پڑھیے، آج ماشاءاللہ دیکھیں لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ ایمان گونگا ایمان نہیں ہوتا، گونگا بہرا ایمان ایمان ہی نہیں، وہ نفاق ہے۔ مومن جب کسی چیز کو اپنے لیے حق سمجھتا ہے تو پھر اس کے اوپر چلتا ہے، اور پھر صاحب استقامت بھی تھا۔ تھوڑی دن کی بات نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، بلکہ کرتا ہی کیا یہ کام، عام سا انسان تھا۔ انبیاء کے جھٹلانے والے لوگوں، بگڑے ہوئے معاشرے میں حق کا پیغام دے کر خاص الخاص ہو گیا، اور سب سے بڑی بات دیکھیے خیر خواہ تھا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد۔ اللہ کے نبی کا خوبصورت جملہ اس شخص کے لیے موجود ہے کہ یہ حبیب تو وہ تھا کہ نسخت قومہ، جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی حیم و میہ، زندگی میں بھی کرتا رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ تو ایسے بنیے کہ آپ کی زندگی بھی اسی بات میں گزر جائے، یہی زبان بولتی رہے، اور اگر آپ کی قبر سے کوئی آواز آئے، اگر آپ کی روح کی پکار آئے اور کسی کو خواب میں بھی آپ مرنے کے بعد دیکھیں، تو آپ وہاں بھی یہی کہہ رہے ہو کہ ان کو سمجھاؤ کہ جو میں کہتا تھا آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں آپ آنسو بہا کر تو دیکھیے، اللہ ایک ایک آنسو کو سنبھالے گا۔ اللہ کبھی اپنے رستوں میں نکلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بڑا قدردان ہے وہ۔ لوگوں کے آگے مت روئیے، لوگوں کے آگے سجدے رکوع قیام اور عاجزیاں نہ کیجیے، اور مبلغ کا بے لوث کردار پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا مبلغ بنا دے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی سب کا، نہ لاکھ کا، نہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی ڈگری، نہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگوا، ہمیں ڈاکٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نام کے ساتھ کوئی شیخ اور شیخ نہیں چاہیے، بس ہمیں ایک ایسا مخلص مبلغ بنا کر اس دنیا سے لے جا۔